ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313 سارے لشکر میں 2 گھوڑے حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ، سامنے طاقتور مسلح پوری طرح کیل کانٹے سے لیس 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر سے تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، وہ کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں، جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا۔ میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے، اے یوں نہ کھڑائی نیت تکڑے بندے آئے، انہوں نے اندر سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لویا جے، جس لئے فتح ہوئے اس لئے روٹی دے سانو ساتھ لویا جے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تو اسی آ جاواں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا،
آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے یا رسول اللہ۔ اے ہائے ہائے، ظالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ، پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے، ہم تیار ہیں۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر، اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شہسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے، پھر وہ رات 17 کی رات، جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا
ادھر عزیر ابن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر حارث بن عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل، یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد، باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اے جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے، ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا، بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے، عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی، بیٹا، بھتیجا، تین نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری، لوہے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے، کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے دے کفر بھی کمالاں ہی کر چھڑیاں۔ کون ہو؟ کام مدینے والے۔ تو واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے چھوٹے بندے گھل چھڑیں۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ، میں اپنی آل بھیج رہا، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں۔ آل النبی، اولاد النبی، خاندان نبی، کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ ہاں، انہی کا خون تو پانی بنا اس امت کے گلشن کا، انہی کے جسم کی بوٹیاں تو کھاد بنی میرے نبی کے باغیچے کی۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام،
اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی، دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کی سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسے تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، پھر رو پڑے۔ نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی بن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا، اور 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا، کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا،
جو ہی سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کتھوں پالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے۔ دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اوے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو۔ میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو؟ حمزہ آل رسول، کون ہو؟ علی آل رسول، کون ہو؟ عبید آل رسول۔ آؤ، حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار دی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه يا نسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصبة للأرامل يعوذ به له اللاق من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا، اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے۔
ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے اس شیر کا حق ادا کیا. کہا ہاں. ان کا بعد میں انتقال ہوا, شہید ہوئے. ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا. 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا. اندر ہے, اندر صحرا میں, پہاڑ نہیں صحرا ہے. ایسی خوشبو, ایسی نورانیت, سبحان اللہ. حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے, سب نام مٹے ہوئے ہیں, لیکن وہ بدو تھا, بدو علاقائی جو جانتا تھا, وہ مجھے وہاں لے کر, یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ بدر کے شہید. میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے, 70 گرفتار ہوئے. حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے, پاؤں زمین پر لگتے. ایک صحابی ابو معقل, چھوٹا سا قد, چھوٹا سا, انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی ہو گئے. کیا چوہا جیا ہاتھی نو نپ کے لے آ رہا ہے, تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے, میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا. زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے, اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا, ابو معقل نے نہیں دیکھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں نہیں پکڑا ہے. آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم, چپ ہو جا, اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی. بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے, روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا, اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہر بیان میں ایک شور ڈالتا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے, خدا کہتے ہیں. اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے. یہ علماء بھی صحف میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صحف میں چل رہے ہیں, خدا. ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے, کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے, وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو. پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا, میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ. خدا نہیں, بھگوان نہیں, ایشور نہیں, دیوتا نہیں, یزدا نہیں, اوتار نہیں, گاڈ نہیں, میرے اللہ کا نام اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. میرا غریب بھی خدا کہتا ہے, میرا امیر بھی خدا کہتا ہے, میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں. میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو, پھر اللہ بھی ملے گا. اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا, تُسے مینو محمد دین آکھنا شروع کر دیو, تُسے مینو خدا بخش آکھنا شروع کر دیو. یہ سارے نا ٹھیک ہیں, لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے, میرا نام لال دین نہیں رکھیا. میاں مینو طارق جمیل آکھو, اے مینو تسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے. میرا اللہ کہتا ہوگا او بر صغیر کے مسلمانوں, او میں نے تو اپنا نام اللہ قرآن پکار اٹھا اللہ, دھرتی پکاری اللہ, آسمان پکارے اللہ, بادل پکارے اللہ, ہوائیں پکاری اللہ, پانی پکارے اللہ, قطرہ قطرہ پکارا اللہ, دھرتی پکاری اللہ, پتے نے پکارا اللہ, ذرے نے پکارا اللہ, ایک چوٹی نے پکارا اللہ, ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ, ہر پرندے نے پکارا اللہ, ہر سانپ نے پکارا اللہ, ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ, ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ, ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ, ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ. ایک اللہ موت سے پاک, ایک اللہ زوال سے پاک, ایک اللہ پیدا ہونے سے پاک, ایک اللہ
بیوی بچوں سے پاک ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک ایک اللہ، شکل مورت سے پاک ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو اکیلا اللہ، جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے اکیلا اللہ، ہر عیب سے پاک ہو اکیلا اللہ، جو ہر صفت کا مالک ہو اکیلا اللہ، جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو اکیلا اللہ، جس نے دھرتی بچھائی ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ۔ ایک تم برے صغیر والے ہو، خدا ہی آکھی جان دے ہو، پتہ نہیں کتھوں کٹ کے لے آندہ یہ، اوے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، اوے یا منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور الغفار، الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواصل، الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي، الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، الله یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے۔ کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چھپ رہے ہیں، چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں۔ اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام۔ صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں۔ ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام۔ تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم کھانا پینا بند، سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ، دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے۔
صرف یہ نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تے پانی نہیں پیونا، نہیں، دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا، آنکھوں کا روزہ بے حیا نہیں ہوگی، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے مارا گیا، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی آنکھ جھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ، سینے کا روزہ بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے، شہوت کا روزہ زنا کے قریب نہیں، وہ تو نکاح کے قریب نہیں جا سکتا، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے۔ ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، پاؤں کا روزہ عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا۔ پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ۔ ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور۔ اللہ کو پانے کا مہینہ، میرے بھائیوں آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے، 72 گھنٹے، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے۔ اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ۔ آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا،
وہ ایک، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، یہ آپ بھی سن لو میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ،